السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستو، الحمدللہ ہماری اتوار کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں یہ آداب کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ گزشتہ تقریباً 1.5 سال پہلے اسلامی آداب اور زندگی کے آداب سے متعلق کچھ باتیں ان مجلسوں میں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی زندگیوں میں زندہ فرمائے، عمل کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا اور سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں میں آداب کو زندہ فرمائے۔ یہ بات پہلے ہی عرض کی گئی تھی کہ ادب جو ہے یہ انسان کو زینت بخشتا ہے۔ لیس الجمال باثواب تزیننا، اصل خوبصورتی کپڑوں سے حاصل نہیں ہوتی، اصل جو خوبصورتی ہے وہ ہے بل الجمال جمال العلم والادب، اصل خوبصورتی علم اور ادب کے راستے سے، علم اور ادب کے راستے سے آدمی خوبصورت بنتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز اس کے پاس ہو، ادب نہ ہو تو پھر وہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اصل جمال حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی جمیل ہے، یحب الجمال، جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ حسن و جمال اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں جمیل ہیں، اپنے صفات میں جمیل ہیں، اپنے اسماء میں جمیل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے کیسے خوبصورت نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے جمال ہے، کیسے جمیل ہیں۔ جب ایمان والا دنیا سے رخصت ہو کر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اسے جب جنت میں داخل فرمائیں گے، جنت کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی، پہننے سواریوں کی، ہر قسم کی نعمتیں، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو ساری نعمتوں پر بھاری ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کے دیدار کی لذت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انکم سترون ربکم، عن قریب تم اپنے پروردگار کو اپنے آنکھوں سے دیکھو گے۔ جیسے چاند کو دیکھتے ہو، 14ویں چاند کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اس طرح تم اپنے پروردگار کو ضرور بالضرور دیکھو گے۔ جنتی جس موقع پر اللہ کا دیدار کرے گا، جنت کی ساری نعمتوں کو جو ہے وہ بھول جائے گا۔ سوچیں اللہ تعالیٰ کیسے حسین ہیں، کیسے جمال ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین اور جمیل،
اور اس پر ہمارا عقیدہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی حسن، کسی کے پاس اتنا حسن نہیں تھا۔ سب سے زیادہ حسن والے، سب سے زیادہ جمال والے، اور جتنی خوبصورتی کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کا سب اللہ نے آپ میں جمع کر دیا، آپ کے ظاہر میں، آپ کے باطن میں۔ ہاں، اسی لیے دوستو، حسن و جمال کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اللہ کو پسند ہے، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ حسن اس چیز کو نہیں کہتے جس کو میں تجویز کروں، جس کو میں پسند کروں۔ اصل حسن وہ ہے جس کو اللہ نے کہا یہ حسن ہے، اس میں جمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سر سے لے کر پیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن میں، جمال میں جو ہے بس بھر دیا تھا۔ آپ کی ایک ایک ادا، آپ کی ایک ایک چیز سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ برکت والے نبی کے برکت والے چہرے کو بھی ہمیں پسند کرنا ہے، کیونکہ اس سے بہتر چہرہ کسی کا ہو نہیں سکتا، اس سے بہتر خوبصورت حسین چہرہ کائنات میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ میرا چہرہ بھی آپ کے چہرے کے مشابہ ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان جو ہے، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی ادب میں اللہ نے رکھا ہے۔ اگر زندگی سے ادب کو ہٹا دیں تو پھر انسان سب کچھ کے ساتھ، یعنی علم کے ساتھ بھی وہ صفر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ادب یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ ایک بات دوسری مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت، اپنے دین میں مضبوطی اگر چاہتا ہے تو وہ ادب کو بنیاد بنائے۔ اس لیے کہ لکھا ہے علماء نے کہ ادب جتنا زندگیوں میں ہوگا اتنا دین مضبوط ہوگا، اور جتنی بے دینی ہوگی جتنی بے ادبی ہوگی اتنا دین میں جو ہے نا، اتنا دین جو ہے نا مضبوط نہیں ہوگا۔ اسی لیے اسلاف میں، سلف صالحین میں اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ زندگی میں ادب آئے، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی با ادب ہو۔ اسی لیے مختلف عنوانوں پر کہ اللہ کا ادب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، صحابہ کا ادب، قرآن پاک کا ادب، مسجد کا ادب، مختلف عبادات کے، معاملات کے، معاشرت کے آداب، ان آداب کا مذاکرہ ہوا ہے۔ یہ ہمارا کلچر ہے۔ اسلامی تہذیب جو ہے نا وہ آداب ہے، اس کی بنیاد آداب ہے۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد کیا ہے؟ ادب ہے۔ اسلامی کلچر کی بنیاد ادب ہے۔ یہ ہمیں ذہن میں خود بھی بٹھانا اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں بھی اس کو جو ہے نا لانا کہ کیوں سب سے جو جتنا ادب والا ہوگا اتنا مہذب ہوگا، اور جو جتنا بے ادب ہوگا اتنا غیر مہذب ہوگا۔ بارہا ہم حدیث سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے دوسروں کی عزتیں، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، فلیس منا، بس وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ادب نہ ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی خیر و برکتیں دوستو آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم نیت کریں، ارادے کریں انشاءاللہ۔ جیسے میں نے ایک بات یہ بھی عرض کی تھی کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب، ادب اللہ کا فضل ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، ادب فضل خداوندی کا ایک تاج ہے۔ اس ادب کو اپنے سر پہ رکھو، جہاں چاہے چلے جاؤ، جہاں چاہے خیر ہی خیر ملے گا۔ آدمی اس کو مضبوط کرے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی یہ سنت ہے۔
کہ بندے کو ادب کے راستے سے ہی اللہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین کلہ ادب، ارے دین تو سارا کا سارا اس کا ادب پر بنیاد ہے۔ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے اللہ نے مجھے ادب سکھایا۔ علم سیکھتے ہوئے ادب کو بنیاد بنائے، عمل سیکھتے ہوئے ادب کو بنیاد بنائے، یہ بنیاد ہے۔ عمل میں ادب کیسے آئے گا؟ عمل کا حسن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مجھے کثرت عمل نہیں چاہیے، مجھے کوالٹی والا، حسن والا ہو۔ کیسے ہوگا؟ ظاہر سنت والا ہو، باطن اخلاص والا ہو، یہ عمل میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ میری نماز میں، میرے عمل میں خوبصورتی کیسے پیدا ہوگی؟ جو اللہ کو پسند ہو، میرے عمل کا ظاہر سنت پر ہو، میرے عمل کا باطن اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہو۔ بس دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو خوبصورت، یعنی وہ عمل اللہ اس کو پسند فرما لیتے، اللہ کو وہ چیز پسند آ جاتی ہے۔ اسی لیے دوستوں کی ادب کو اپنے سر کا تاج بنانا، یعنی میری زندگی کا مقصد یہ ذہن میں ہم بٹھانا ہے کہ بس جن کو جو بھی ملا ہے وہ ادب کے راستے سے ملا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی خیر و برکتیں علم و عمل کے راستے سے دنیا میں جو ملی ہیں، وہ سب ایک ہی راستہ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، جیسے گھروں میں آنے کا دروازہ ہوتا ہے، گھر کے اندر آدمی دروازے سے آتا ہے، زندگیوں میں خیر آتا ہے کس راستے سے؟ ادب کے راستے سے۔ ادب کے راستے سے زندگی میں خیر آتا ہے۔ حضرت جو ہے کئی سال پہلے یورپ اور امریکہ کا سفر کیا، اور اس موقع پر یہاں کے حالات کا جائزہ لے کر ایک جملہ کہا تھا کہ یہاں تو ادب کا قحط ہے، یہاں تو ادب کا قحط ہے، اس چیز کا بڑا فقدان ہے، اس چیز کی بڑی کمی ہے۔ تو دوستو یہ چیز ہمیں، جو چیز یعنی اس پر ہمیں خاص ہماری نگاہ ہو۔ علم بہت بڑی چیز ہے لیکن آئے ادب کے راستے سے، عمل بہت بڑی چیز ہے کیا جائے ادب کے راستے سے۔ اسی لیے ادب کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا۔ ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کو کتابی شکل میں سب سے پہلے اسلامی تاریخ کے اندر انہوں نے پیش کیا۔ صاف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ مزاج تھا کہ ہم حدیث علم حاصل کرنے کے لیے جب جاتے تھے تو ہم دو چیزیں حاصل کرتے، علم اور ادب۔ اور ادب، علم ملتا بہت خوشی ہوتی، لیکن ادب ملنے پر اور ہمیں خوشی ہوتی تھی، کیونکہ ادب کے راستے سے برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ دیکھیں یہ چیز ہمارے اندر ہو کہ ادب کا ادب کیسے زندگی میں آتا ہے۔ ایک بات میں آخری میں خلاصے کے طور پر، عملی طور پر کرنے کی بات میں عرض کروں کہ ادب کی اہمیت کا ہمیں پتہ ہے، ادب کی برکتیں ہمیں پتہ ہیں، کیونکہ بے ادبی کیا چیز ہے، یعنی بے ادبی جو ہے نا نعمتوں کو سلب کر دیتی ہے، خیر و برکت کو زندگیوں سے اٹھا لیتی ہے۔ اسی لیے علماء نے گناہ سے زیادہ نقصان بے ادبی کو بتایا ہے۔ بے ادبی میں، گستاخی میں بڑی خطرناک نحوستیں چھپی ہوئی ہیں، اور اس کی مثالیں تاریخ میں ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے نا ہمیں سوچنا ہے کہ ادب، یہ ادب آئے گا کیسے، اس کو ہماری زندگی میں ہمیں لانا کیسے۔ دیکھیے کسی چیز کا بھی ادب ہو، کسی چیز کا بھی، سب سے پہلے اس کی عظمت میرے دل میں ہو۔ بغیر دل میں عظمت کے، احترام کے، اس چیز کا ادب میں نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر مسجد ہے، مسجد کا ادب ایک تقاضا ہے کہ مسجد کا ادب کرو،
مسجد کا ادب کب ہوگا؟ جب دل میں مسجد کا احترام ہو۔ دل میں اگر مسجد کا احترام ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد کی عظمت ہے، تو جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں گا تو میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، جوتے نکالنا، سب چیزیں بدل جائیں گی۔ کیوں؟ دل کے اندر احترام ہے۔ جسے قرآن پاک کا ادب مطلوب ہے، قرآن پاک کا ادب مطلوب ہے، لیکن آئے گا کیسے؟ بے ادبی کیا ہے؟ قرآن پاک کو جہاں چاہے رکھ دیا، بیٹھنے کی جگہ رکھ دیے، ممبر پر رکھ دیے، بائیں ہاتھ سے پکڑ کے چل رہے ہیں، عام کتاب کی طرح ہمارا اس کے ساتھ معاملہ ہے، پیر پہ رکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب بے ادبی کی شکلیں ہیں، یہ سب بے ادبی کی شکل۔ میں آپ کو ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کا ایک واقعہ میں عرض کروں۔ دیکھیں یہ لوگ کتنا ادب کے معاملے میں کتنا آگے تھے ماشاءاللہ۔ قرآن پاک کا جو جزدان ہوتا ہے، جو کپڑا ہوتا ہے جس میں قرآن پاک کو لپیٹ کر رکھا جاتا ہے، قرآن پاک کا غلاف وہ کپڑے کا ہوتا ہے، استعمال کرتے کرتے میلا ہو جاتا ہے، اس کو دھوتے ہیں۔ جب وہ اس قرآن پاک کے غلاف کو دھوتے تو اس کا جو پانی تھا استعمال شدہ، دھویا ہوا جو پانی مستعمل تھا، اس کو ایک برتن میں جمع کرتے اور اس کو عام جگہوں پر گندگی میں نہیں پھینکتے تھے، اس کو لے جا کر ایک ایسی جگہ جہاں زمین نرم ہے، کہیں درخت کے پاس، کہیں ایسی جگہ جہاں لوگوں کے پیر نہ پڑے، اس جگہ اس پانی کو بہاتے تھے۔ ایسے ہمارے اسلاف، صحابہ اکرام، تابعین، محدثین، مجتہدین، انہوں نے ادب میں ریکارڈ قائم کیا ہے، انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے، اللہ نے ان کے نام کو بلند کیا۔ حضرات صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ادب ہی ادب۔ حضرات تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ادب۔ اور ادب کے واقعات مختلف مجلسوں میں آپ نے سنے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہماری زندگی میں آئے کیسے؟ سب سے پہلی چیز میرے دل میں اس چیز کی عظمت اور اس کا احترام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم سے کہا ماں باپ کے ساتھ ادب سے رہو۔ میں ادب سے اسی وقت رہوں گا جب دل میں ماں باپ کی عظمت اور احترام دل میں، یہ اصول۔ اچھا، دل میں عظمت کب آئے گی؟ کسی چیز کا احترام کب آئے گا؟ یہ بھی تو ہے، احترام تو ایسے ہی نہیں۔ جو احترام اسی وقت آتا ہے جب اس کی ویلیو پتہ چلتی ہے، اس کی قیمت پتہ چلتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ماں باپ کے مقام کو بیان کیا، مسجد کے مقام کو بیان کیا، جس ایمان والے کے مقام کو بیان کیا۔ رزق ہے، رزق کا ادب مطلوب ہے۔ اکرم الخبز، روٹی کا ادب کرو۔ اب روٹی کے ادب کے لیے کون روٹی کا ادب کرے گا؟ جس کے دل میں روٹی کی عظمت ہو، قیمت ہو۔ روٹی بڑی چیز ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف کرایا۔ دیکھو یہ جو روٹی ہے، یہ جو بریڈ ہے، تم نے $1-2 میں خریدا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ربوبیت کا سسٹم ہے، نظام ہے۔ اس ایک روٹی کو تمہارے سامنے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا مخلوق کا نظام چلایا، بارشوں کا، زمینوں کا، بادلوں کا، اور پھر چاند اور سورج کا، یہ سارا نظام کیا تم کر سکتے ہو؟ جب بندہ وہ چیز سوچے گا دل میں قدر آئے گی، اور وہ قدر اسے جو ہے نا ادب پر لائے گی۔ نہیں بھئی، یہ روٹی اس کی اہمیت ہے، تو پھر وہ اہمیت، وہ عظمت اس کو ادب پر لائے گی۔ تو اس لیے دوستو یہ بہت ضروری ہے۔ 3 باتیں میری ذہن میں رکھیں، 3 باتیں۔ ایک سب سے پہلی بنیادی بات کہ ہم اپنی زندگی کو ادب والی بنائیں، ہم اس کو ادب والی بنائیں۔ کسی معاملے میں، ہر معاملے میں دیکھیں ادب مجھ سے نہ چھوٹے۔ عبادات کے شعبے ہوں، معاملات کے شعبے ہوں، اور آپس کی معاشرتی زندگی ہو، بڑوں کا، چھوٹوں کا، یعنی یہ سب چیزیں ہم آپس میں اس ادب کو بنیاد بنائیں۔ اور دوسری جو چیز ہے، ادب زندگی میں آئے، اس کے لیے جو ہے نا یہ اس کی فکر کرنا ہے کہ بھئی کہ اس کا احترام میرے دل میں ہو،
اور اس کو میں پہچانوں. اور یہ تیسری جو چیز ہے کہ ادب میرے بچوں کے اندر، میرے گھر کے ماحول میں بھی آئے، ہمارے بچے با ادب بنے، ہمارے گھروں کا ماحول ادب والا بنے. اس کے لیے جو ہے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم، ایک تو ہے چھوٹے بڑوں کا ادب کرنا، یہ تو بہت ضروری ہے، لیکن بڑے بھی چھوٹوں کا ادب کریں، تعلیم کے طور پر، سکھانے کے طور پر. اسی لیے آپ حدیث دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو، پھر دوسرا جملہ فرمایا انہیں ادب سکھاؤ. ادب زندگی میں اسی وقت آئے گا جب ہم انہیں عزت دیں گے، جب ہمیں ان کا اکرام کریں گے. ہاں، تو یہ چیز ہمارے بچوں میں منتقل ہو. یہ دیکھیں نا، یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے تقریباً 1.5 سال جو ہے نا مختلف اتوار کی مجلسوں میں آداب پر ہم نے جو ہے بیان سن لیے ہیں. سننا الگ چیز ہے، جاننا الگ چیز ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ عمل زندگی میں آئے. ہاں، اصل چیز عمل زندگی میں آئے، یہ سب سے بڑی اس کی فکر ہو. یہ میری ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کو ادب پسند ہے. بے ادبی سے بڑی محرومیاں ہیں دنیا اور آخرت میں، بڑی خطرناک. ایک شخص جو ہے بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، بے ادبی کے لہجے میں کہہ دیا. کیا ہوا؟ کیا ان کا وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا. امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک جگہ وضو کر رہے ہیں، ایک نوجوان آیا، وہ بھی وضو کے لیے بیٹھ گیا. اس کو محسوس ہوا کہ میرا وضو کا پانی حضرت کے سامنے سے گزر رہا ہے. وہ جو ہے بس وہاں سے اٹھا اور اپنی جگہ بدل لی. اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا. تو ایک ہے جاننا کہ بھئی اس کا علم ہے، آداب کیا ہے. ایک ہے زندگی میں اس کا آ جانا، ایک ہے زندگی میں اس کا. جیسے ایک آدمی کے بارے میں، ایک آدمی جو ہے بڑے ان کی زندگی میں ادب نہیں تھا، علم بہت تھا. غالباً ذہن میں نام نہیں ہے، لیکن کسی نے دیکھا تو کہا کہ یہ ادب نہیں جانتے، یہ ادب نہیں، یہ ادب، ان کے پاس ادب نہیں ہے. تو انہوں نے ادب پر ایک کتاب لکھ دی، اخلاق پر ایک کتاب لکھ دی اور لکھ کر جو ہے بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا آپ نہیں جانتے، بلکہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے. تو جاننا اور ہونے میں فرق ہے. تو دوستو ہمیں جو ہے اس چیز کی فکر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت دین ہمیں عطا فرمایا، جس دین کی بنیاد ادب پر ہے. ہماری زندگیاں اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئیں گی ادب کی بنیاد پر. اور ادب کے راستے سے ہر خیر ہمیں ملتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور بے ادبی کے راستے سے ہر قسم کی خیر و برکتوں سے انسان محروم ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو جو ہے بنیاد بنائیں، بنیاد بنا کر ہم جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر ہر معاملے میں، ماشاءاللہ مختلف کتابیں ہیں، آداب المعاشرت، آداب معاملات، اسلامی آداب، آداب زندگی. ان کتابوں کا جو ہے نا اپنے گھروں کے اندر مطالعہ کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ آداب ہی تو ہیں، یہ آداب ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا بہترین جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے. حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی تھی. کیسے؟ دیکھو نا، من تہاون بالسنہ من تہاون بالآداب. جو آدمی آداب کو ہلکا سمجھے گا، جو آدمی آداب کو ہلکا سمجھے گا، سنتوں سے محروم ہو جائے گا. ایک آسان مثال ہے، ایک آدمی $100 کی قدر نہیں کرتا، اس کے پاس $1000 جمع نہیں ہو سکتے. ایک آدمی $1000 کی قدر نہیں کرتا، اس کے پاس $10,000 جمع نہیں ہو سکتے. تو تھوڑے کی قدر کرے گا، چھوٹے کی قدر کرے گا تو بڑے کی توفیق ہوگی. آداب کی رعایت ہوگی زندگی میں، اللہ پاک سنتوں والی زندگی دیں گے.
سنتوں سے فرائض کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص آداب کو ہی ہلکا سمجھے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سنتوں سے، اور سنتوں کی کیئر نہیں ہوگی تو فرائض بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمیں با ادب بنائے، اللہ ہم سب کو ادب والا بنائے، ہمارے بچوں کو بھی ادب والا بنائے، گھر کے ماحول کو بھی ادب والا بنائے۔ اس کے لیے ہمیں یعنی اس چیز کی ہمیں فکر کرنا، اور اس کا ہم آپس میں اس کو گھروں میں بیٹھ کر جو ہے اس کو مذاکرہ کرتے رہیں، تاکہ یہ چیزیں کھانے پینے کے آداب، بات چیت کے آداب، رہن سہن کے آداب، یہ خوبصورتی ہے، یہ اس میں حسن ہے ہمارے گھروں کا، ہمارے بچوں کا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایسی مبارک زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما، یا اللہ اے اللہ اے اللہ دین کی باتوں کو ادب کے ساتھ سننے والا بنا، کہنے والا بنا۔ اے اللہ اس علم کا نور ہمارے زندگیوں میں عطا فرما، ہمیں ادب والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ بے ادبی سے، گستاخیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو بھی با ادب بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی با ادب بنا، ہمارے گھروں میں آداب کو زندہ فرما، یا اللہ ہر قسم کی گستاخیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو سلسلہ ہم نے اس کو شروع کیا تھا اس کو قبول فرما، اس میں خیر و برکت عطا فرما، سننے والوں کو اے اللہ بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے اللہ اخلاص کے ساتھ ہمیں قبول فرما، آسانیاں عطا فرما، امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، عافیت عطا فرما، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، ہمارے بڑوں کی عمروں میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، کمیونٹی میں، ہمارے اے اللہ اساتذہ میں جو بڑے ہیں اللہ ان کی عمروں میں صحت، برکت، اللہ قوت نصیب فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہماری ناجزانہ دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔